ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا۔ ان کے بچپن کا قصہ ہے۔ آپ لوگ قصہ کہانی مولانا مشیر صاحب رحمت اللہ علیہ گزر جانے کے بعد ایسا لگا کہ قصص کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا جلسے جلوس میں، قصے اور ہوتے ہی نہیں ہیں، سبھی جو ہے جوشیلے انداز سے مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک دور تھا جب آپ سننے کے لیے ایسے لوگوں کو انتظار کرتے تھے کوئی قصہ سنو۔ تو آج میں بھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مگر معقول قصہ آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ باپ کو کس طرح ہونا چاہیے، ماں کو کس طریقے کا ہونا چاہیے، پھر امید اپنی اولاد سے رکھنی چاہیے کہ وہ اولاد میری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے عزیز و دوستو، بایزید بسطامی رحمہم اللہ تعالی کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اور یہ بایزید بسطامی ہیں کون، ذرا سا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ احادیث رسول اللہ کا جو ایک سلسلہ ہم تک آیا ہے، احادیث رسول اللہ کا جو ایک سلسلہ ہم تک پہنچا ہے، میرے عزیزو، جب ہم رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں ہو کر بایزید بسطامی سے گزر کر رسول اللہ تک جاتا ہے۔ یہ ہے ان کا مقام۔ اور اگر ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ سلسلہ قلندری ہو، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، جو بزرگان دین کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ بھی اگر ہم تلاشتے ہیں اوپر جانے کے لیے، علی مرتضیٰ حسن بصری تک پہنچنے کے لیے، تو کہیں نہ کہیں بایزید بسطامی کا راستہ ہو کر گزرتا ہے۔ بہت بڑے پائے کے ہستی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے فقیہ تھے۔ ان کے بچپن کا قصہ ہے کہ باپ گزر جاتا ہے، ماں بیوہ عورت کو زندگی میں گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے عزیزو، بہت اس کا گزر بسر۔ ایک تو عزت کو بچانا ہے، ایک سوسائٹی کی تان و تشنی کو سنبھالنا ہے، ایک اپنی امپرومنٹ کے لیے، ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے، یہ سب بیک وقت ایک ساتھ اسے کرنا ہوتا ہے۔ نتیجتاً کبھی مایوسی ہاتھ لگتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے، کبھی غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہے، کبھی جو ہے غلط راستے پہ چل جاتی ہے، لیکن کچھ بھی ہو ہر حال میں اسے مایوسی، بدنامی، شکستگی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال حضرت کی ماں بیوہ ہو چکی، تو ایک دن ان کے ذہن میں آیا، ان کے باپ نے کہا تھا کہ میرے بچے کو اللہ والا بنانا ہے، اور اللہ والا کہاں بنے گا، چلو اس کو لے جاتے ہیں کسی بڑے عالم دین کے پاس، کسی مدرسے میں لے جاتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، بایزید بسطامی کو لے کر ان کی ماں ایک مدرسے میں آتی ہے، ایک بڑے عالم دین شیخ کے پاس پہنچتی ہیں۔ پہنچنے کے بعد ملتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان کے باپ کی دیری نہ خواہش تھی کہ ایک اللہ والا بڑا عالم بنے، اور میں تو اس کو بنا نہیں سکتی، اس لیے کہ میں تو بیوہ ہو چکی ہوں، اس لیے کہ میں تو کمزور ہوں۔ بس اسی واقعے کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا میرے عزیزو دوستو، کہ حضرت بایزید بسطامی رحمہم اللہ تعالی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ لے کر اس بچے کو، اپنی کی ماں لے کر اس بچے کو شیخ کے پاس پہنچتی ہیں، اور شیخ سے کہتی ہیں کہ حضور والا، یہ بچہ بہت غریب ہے، نادار ہے، اسے تم اپنے پاس رکھنا اور اسے اللہ والا بنا دینا۔ میرے عزیز و دوستو، سوچنے کی بات ہے، کہنے لگے کہ اسے تم اللہ والا بنا دینا۔ تو اس کے بعد شیخ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوشش کروں گا، دعا کرنا، اور اس بچے کو ایڈمیشن کر لیتے ہیں، داخلہ لے لیتے ہیں۔ اب جب ماں لوٹتی ہیں تو لوٹتے پھر ماں ان کے خیال آتا ہے کہ شیخ سے اور بھی کچھ کہہ دینا چاہیے، چنانچہ واپس آتی ہیں، اور آنے کے بعد حضور والا سے درخواست کرتی ہیں، حضور ایک بات بھول گئی تھی اس لیے پلٹ کر آئی۔ نہ بولو کیا بات ہے، نہ بات یہ ہے کہ حضور والا اسے تو آپ اللہ والا بنائیں گے، مجھے امید ہے، لیکن اسے چھٹی کبھی مت دینا، اسے کبھی چھٹی مت دینا جب تک کہ یہ اللہ والا عالم، متبحر عالم نہ بن جائے، بڑا عالم نہ بن جائے۔ اب شیخ پریشان ہے میرے بھائی کہ اگر بچے چھٹی کا موسم آتا ہے، اگر چھٹی وہ دے دیتے ہیں تو ایک ماں سے وعدہ خلافی، اور اگر چھٹی نہیں دیتے ہیں تو ایک ننھے اور معصوم دل کو توڑنا لازم آتا ہے۔ اب دونوں طرف سے پریشان ہیں، چھٹی دوں تو بچے کا ماں سے وعدہ ٹوٹا، اگر چھٹی نہ دوں تو ایک ننھے معصوم
دل کو میں توڑ دیا۔ میرے عزیزو دوستو، اسی کشمکش میں وہ رہتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، بچہ پڑھتا اڑتا رہتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چھٹی کا موسم آ جاتا ہے۔ اب بچے کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے۔ سب بچے چھٹی میں گھر جاتے ہیں، ہمارے محتمین صاحب زیادہ سمجھتے ہیں اس بارے میں۔ بچے جب گھر جاتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہ کس طریقے سے کیا کیا نہ کرنے لگتے ہیں، جو کہو سب پاس، سارا چیز وہ کرنے لگتے ہیں، کیوں گھر جائیں گے، ماں کی ممتا ان کو یاد آتی ہے، چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، تو اس کے بعد وہ بچہ واپس آ کر شیخ سے کہتا ہے حضور سب بچے گھر جاتے ہیں، میں بھی گھر جاؤں گا۔ اب پریشان ہیں، اجازت دیں تو کیسے دیں، ماں سے وعدہ کر چکے ہیں، وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر چھوڑتے ہیں تو نہیں چھوڑتے ہیں تو ایک ننھا معصوم سا دل ٹوٹ جائے گا، یہ بھی انہیں فکر لاحق ہے۔ تو میرے عزیزو دوستو، تو ایک تدبیر نکالتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ گے نا، ہاں تو ایک کام کرو، لاؤ میں تمہیں سبق تھوڑا پڑھا دیتا ہوں، یہ سبق بڑھیا سے یاد کر لینا اور اس کے بعد مجھے سنا دینا، جب تم سبق سنا چکو تب جا کر میں تمہیں اجازت دوں۔ حضور ٹھیک ہے۔ اب بچہ گھر جانے کی فکر میں سب یس کرتا ہوا چلا گیا، اور اس کے بعد لے کر آیا، جب کتاب کھول کے دیکھتا ہے تو اس کا انڈیکیٹر گھبرا جاتا ہے، بھائی اتنا سبق کیسے میں یاد کروں گا۔ بہرحال مان اس کو خیال آتا ہے کہ میری اماں بھی ہر وقت کہتی تھی کہ اللہ ایک ہے، جو چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، پل بھر میں کر سکتا ہے، اور اللہ جب چاہے جو چاہے جس گھڑی چاہے کر سکتا ہے، وہ تو ہمارا خالق مالک ہے، وہ تو بڑا ہے۔ اور میرے حضور مکرم استاد بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے، اللہ ہی سے کوئی بڑا ہے نہیں۔ تو میرے عزیزو دوستو، تو اس کا یہ خیال آیا کہ چلو بھائی آج اللہ کا امتحان لیتے ہیں، اللہ کو آزماتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی حضوری میں گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں ننھا سا معصوم ہوں، مجھے آتی جاتی کچھ نہیں، میں نے سنا ہے، اے اللہ تو توفیق دے میں شام تک اپنا سبق یاد کر لوں اور استاد سے چھٹی لے کر اماں کی میں زیارت کر لوں۔ میرے عزیز و دوستو، خداوند عالم ہے، جلال آ جاتا ہے، اللہ توفیق دے دیتے ہیں، وہ یاد کرتا ہے اور یاد کرتا ہے، شام تک سبق پورا کا پورا جتنا استاد دیے سب یاد ہو جاتا ہے۔ شام سے پہلے آ کے حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضور میں سبق سناؤں گا، نہ سناؤ گے؟ نہ۔ اب یہ من گھی کھچڑی کھا کے بیٹھے ہیں، ارے یہ تو گھی کھچڑی کھا کے بیٹھے ہیں کہ میں تو اتنا دے دیا ہوں، وہ کیا اس کا 14 بڑی بھی یاد کر سکے گا۔ اب استاد پریشان ہے کہ کسی بھی صورت سے اللہ سنا، میں سنتا ہوں۔ اب جب بچہ سنانا شروع کیا میرے عزیزو دوستو، ہر دن تو اٹکتا تھا، ہر دن تو لٹکتا تھا، کہیں نہ کہیں کچھ کرتا رہتا تھا، ادھر کا ادھر کرتا رہتا تھا، مگر آج فراٹے بھرتے ہوئے سناتا جا رہا ہے، نہ اٹک ہے، نہ لٹک ہے، نہ پٹک ہے، کچھ نہیں، بلا جھجک کے ایک دم سناتا ہوا جا رہا ہے ایکسپریس ٹرین کی طرح۔ جب سبق سنا چکا تو استاد سوچ کے رہ گئے، اب کیا کیا جائے؟ وعدہ تو میں اس سے کیا تھا، اب وعدہ تو پورا ہو چکا ہے، لہذا اب کہنے لگے بیٹا تم تو سبق سنا چکے ہو، اب تم گھر جا سکتے ہو۔ اب کہتے ہیں کہ جب گھر جانے کی بات آئی اور سننے کے بعد وہ بچہ ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرنے لگا۔ ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ سب تو بڑے نہیں، سب چھوٹے سے ہی بڑے ہوئے ہیں، تو یاد ہے کہ جب کبھی خوشی کا موسم آتا، کوئی بات خوشی کی ہو جاتی اور ہمیں مل جاتی، تو ہم جو ہے ایک پیر میں ناچ کے گانا گا کے کود کے دوڑتے تھے۔ تو ہر بچے کی یہی عادت ہوتی ہے، چوکڑی بھرتا رہتا ہے ہرن کی طرح۔ ہرن کو دیکھو جب کھلتی ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، ہرن جب کھلتا ہے، ہرنی جب کھلتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے چوکڑی بھرتی ہوئی جاتی ہے، بھرتا ہوا جاتا ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ مارے خوشی سے وہ سیدھے گھر کی طرف آتے ہیں، اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے ہیں امی 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 ہے کہ کوئی جواب نہیں، امی ہے کہ جواب ہی نہیں دیتی۔ اس کے بعد جب بولتے ہیں امی زور سے کھٹکھٹا کر، تو کہتے ہیں کیا بات ہے؟ نہ امی میں تمہارا بایزید ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے امی آیا ہوں،
نہیں تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو وہ ہے جو کامل ہو کر آئے گا، میرا بایزید تو وہ ہے جو مکمل ہو کر آئے گا، عالم، بڑا عالم، جلیل القدر عالم بن کر آئے گا، اور تو ویسا نہیں ہے، تو درمیان میں بھاگ آیا، اب میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ میرے عزیز و دوستو، ننھا سا بچہ دل ٹوٹ جاتا ہے، وہیں زار و قطار روتا ہے، گھنٹوں روتا ہے، روتے روتے روتے، کہتے ہیں نا رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، ہمارے بڑے بزرگ ہم کو کہتے ہیں رو لو، اس لیے اکابرین علماء کہتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں اپنے رب کائنات کی حضوری میں سجدہ ریز ہو کر دل کھول کے روو، دل ہلکا ہو جائے گا اور خدا کا فضل و کرم تم پر ہو جائے گا، مصیبتیں تمہاری دور ہو جائیں گی، بیماریاں تم سے ہٹ جائیں گی۔ اس لیے علماء کرام بیان کرتے ہیں تو رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، بچہ روتے روتے تھک جاتا ہے، دل مان لیتا ہے ماں میری آج دروازہ کھولے گی نہیں، ماں مجھ سے ملنا چاہے گی نہیں، چلو جہاں سے آئے ہیں وہی لوٹ جاتے ہیں، بھاگ کر سیدھے آتے ہیں میرے عزیز و دوستو، مدرسہ آتے ہیں، شیخ سے جب ملتے ہیں، شیخ دیکھ کر حیرت ہیں، کیا بات ہے، بچہ تو ابھی گیا تھا، ابھی واپس آیا، کل صبح کا وعدہ کیا تھا واپس آنے کے لیے، مگر ابھی واپس چلا آیا۔ تو کہتے ہیں شیخ نزدیک آ کر جب بچے کو دیکھتے ہیں تو دل ان کا ٹوٹ جاتا ہے، کیا نہ بچے کے آنکھ میں آنسو ہے، نمناک نگاہیں ہیں، لال لال آنکھیں بنی ہوئی ہیں، مایوسی ہے۔ پوچھنے لگے بیٹا تیرا کیا ہوا، کسی نے تجھے مارا پیٹا، کسی نے تجھے کچھ کہا؟ تو کہنے لگے نہیں، میں گھر گیا تھا، میری امی نے مجھے یہ کہا، جو کہا آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا، سارا ماجرا کہہ سنایا، اور اس کے بعد ماں یہ سوچتی رہی، شیخ یہ سوچتی رہی وہ ماں کیسی ہے۔ تو اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری ماں کو نفرت تو نہیں کرتے، دل سے کوئی بددعا تو نہیں دیتے جو تمہیں گھر میں گھسنے نہیں دی؟ نہیں، اماں کے بارے میں یہ بات مت کہو، بس میری ایک دلی خواہش ہے شیخ، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ پورا کر دے کہ میری یہ دلی خواہش ہے، آپ میری اماں کی حیات کے لیے دعا کیجئے، اللہ انہیں زندہ رکھے تب تک، جب تک کہ میں عالم کامل نہ بن جاؤں، جب تک کہ میں شیخ کامل نہ بن جاؤں، اور بن کے پھر میں میری ماں تک پہنچوں، ماں میری اپنی آنکھوں سے دیکھ لے مجھے، بس میری ایک دلی خواہش ہے۔ شیخ کہتے ہیں میں دعا کروں گا، میں ضرور دعا کروں گا اللہ سے۔ خیر مختصر یہ ہے کہ اس طریقے سے بایزید بسطامی پھر مدرسے میں داخل ہو گئے اور وہاں رہے تو کتنا سال رہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ 16 سال تک مسلسل اسی مدرسے میں پڑھے رہے اور علم حاصل کرتے رہے، روحانیت کے درجات کو طے کرتے رہے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے انہیں ترقی کے منازل کو پار کرنے کی توفیق عطا فرما دی، ہو گیا مکمل۔ ہوتے ہوتے ایک دن شیخ سوئے ہوئے ہیں، اچانک خواب میں دیکھتے ہیں آقا نامدار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں، اور خواب میں کہتے ہیں کہ تیرے پاس جو وہ نوجوان ہے جا اسے کہو کہ وہ گھر جائے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، جاؤ اسے کہو کہ وہ گھر جائے، اور اس کی پڑھائی مکمل، اس کی سب کچھ مکمل ہو چکی ہے۔ شیخ اٹھتے ہیں، سیدھے آتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے تہجد میں ہیں، انتظار کرتے ہیں، نماز پڑھ کر جب فارغ ہو جاتے ہیں، شیخ آگے بڑھ کر بایزید بسطامی کے پیشانی کو چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اپنا عمامہ پگڑی اتار کر شیخ کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ بیٹا اب تو تم شیخ کامل ہو گئے، امت کی ذمہ داریاں تمہارے ہاتھ میں رکھ دی گئیں، تم جاؤ اب اپنا کام کرو۔ وہاں سے سیدھے گھر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، 16 سال پہلے بھی ایک آواز لگائی تھی امی، آج بھی وہ بچہ امی کی طرح امی کہہ کر آواز لگاتے ہیں، مگر انتظار کرنا نہیں پڑتا، فوری طور پر آواز آتی ہے کہ ہاں بیٹا میں تو آئی ہوں، ہاں بیٹا دروازہ کھولتی ہوں۔ تو اس کے بعد بایزید بسطامی آتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں اور ماں سے لپٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا بیٹھ، میں تیرے لیے گرم گرم دودھ لاتی ہوں پیے گا۔
تو اس کے بعد کہتی ہیں بیٹا یہ سب تو میں تجھے دوں گی، ذرا انتظار کر بیٹا کہ 2 رکعت شکرانہ میں ادا کر لوں، اس لیے کہ میرے شوہر کے گزرنے کے بعد میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب تو میرے لال کو کامل بنا دے گا، مکمل بنا دے گا، اے اللہ تب میں تیرے دربار میں اس کے لیے شکرانہ ادا کروں گی۔ آج موقع ہے، میں شکرانہ ادا کرنا چاہتی ہوں، مجھے موقع دے۔ چنانچہ نماز پڑھ کے اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد کہتی ہیں اے اللہ اب تو تجھ میں مجھ میں جو کچھ تھا وہ تو پورا ہو گیا، مجھے اٹھا لے۔